بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے نیٹو کے حالیہ حملے کے بعد کہا ہے کہ اب مزید روایتی باتیں نہیں ہوں گی اور ہمیں قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھانا ہوگا۔ امریکہ کے تعلقات کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اب ان سے تعلقات پہلے جیسے نہیں رہے اور ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ امریکہ سے پاکستان کو عزت بھی نہیں مل رہی، شاید یہ کوئی ڈھکا چھپا اب راز نہیں رہا، تمام عوام کو اس بات کا اندازہ ہے۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ناظرین، ملکی سلامتی پر یا سالمیت پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریمنڈ ڈیوس کی پاکستان سے روانگی، ایبٹ آباد کا سانحہ، PNS مہران اور آئے دن کے ڈرون حملے کوئی ہی شاید فراموش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ خبریں ہیں جو کہ شاید ہماری میموریز کے اوپر ایچ ہو گئی ہیں، اب ہم شاید ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ایبٹ آباد کمیشن بنے، مشترکہ قراردادیں پاس کی گئیں، آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، مگر نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔ وہی ڈھاک کے تین پات پہ آ کر ہم وہیں رک جاتے ہیں، اور ہم یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے جوانوں اور نوجوانوں اور عام شہریوں کی شہادتوں پر صدمے کا اظہار تو شاید بڑے آرام سے میڈیا پر آ کر دیتے ہیں، مگر ان کے خون کا حساب ہم نے اب تک کسی سے نہیں لیا۔ مگر ایک اور سوال یہاں پر کانوں میں گونجتا ہے کہ کیا ہم پاکستانیوں کے خون کا حساب لینے کے اہل بھی ہیں، کیونکہ شاید ہم امریکی جہاریت کا جواب دے بھی نہ سکیں گے، اور وہ اس سینس میں نہیں دے سکیں گے کیونکہ ان کی فوجی طاقت ہماری فوجی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ شاید 100 سمتھنگ ملک ہیں کہ ان کے اوپر شاید صرف 1.6 ارب ڈالر خرچہ ہوتا ہے، جبکہ امریکہ کی فوجی طاقت جو ہے وہ 7 ارب ڈالر کے قریب ان پہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے۔ اب کیا ہماری فوجی طاقت اس حد تک ہے کہ ہم ان کی جہاریت کا جواب دے سکیں، اور حکومت کو کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، اور کیوں نیٹو کی جہاریت کے خلاف پہلے دن ہی صرف عالمی سطح پر اپنے احتجاج ریکارڈ کرا کر ہی کام چلایا گیا، اور اب بھی کیا ہم صرف مسئلے کو ٹال رہے ہیں۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں امت مسلمہ کی، تو متحدہ عرب امارات نے بھی شمسی ایئر بیس خالی کرانے کی درخواست نہ کرانے کی درخواست کی ہے، یعنی کہ امت مسلمہ کا بھی پریشر بلڈ اپ ہو سکتا ہے۔ کیا ڈرون حملوں میں بھی کوئی ڈیل موجود ہے؟ کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی اور دفاع کے معاملات میں اعلیٰ سطح کے فیصلہ ساز تقاضے کبھی بھی پورے کر پائے ہیں، اور ہم اپنے دشمن کو آخر کس حد تک انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور ان سے ہم کیا توقعات رکھتے ہیں؟ کیا وہ ہمیں پہلے سے آ کر بتائیں کہ جی اس ٹائم پر انہوں نے حملہ کرنا ہے، پھر ہم اس کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ اور نہ جانے اگر ہم بات کرتے ہیں مجاہدین کی، یعنی کہ وہ کل تک تو ہمارے ہیرو تھے، لیکن آج وہ طالبان کیسے بنے؟ ہم امریکہ کے اتحادی بن کر حاصل کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان یہ کھیل کھیل سکتا ہے؟ کیوں آج ہم ہمیشہ کی طرح فیصلہ سازی کے بحران میں مبتلا ہیں؟ آج کہنے کو تو جمہوری حکومت قائم ہے، مگر خارجہ اور دفاعی امور کے فیصلوں میں ہم کنفیوژن کا شکار کیوں ہیں؟ اور فیصلہ سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے میں بھی آخر ناکام کیوں ہے؟ ہمارا ملک اس وقت شدید مشکلوں میں گھرا ہوا ہے، مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے، مگر ان مشکل فیصلوں سے جو مزید مشکلات پیدا ہوں گی، کیا ہم ایز اے قوم ان کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور مشکلات کے مقابلے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اپنی قومی سلامتی اور وقار کے دفاع کے لیے ہم آخر متحد کیوں نہیں ہیں؟ اور ہمارے ملک کی بہت بڑی جماعتیں موجود ہیں، لیکن سب سے بڑا رول جو ادا کر سکتی ہیں وہ ہے دینی جماعتیں اور دینی لوگ۔ آج میرے شو میں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مفتی فیروز الدین ہزاروی صاحب، جن سے ہم تبصرہ کریں گے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر فرید پراچا صاحب نے، اور ہمیں جوائن کریں گے شو میں جناب ثروت اعجاز قادری صاحب۔ سب سے پہلا سوال میں آپ سے سوال شروع کروں گی محسن نقوی صاحب کہ امام حسین کے اقدامات اور حکمت عملی اور ان کے عہد میں جو ان کی تمام تر حکمت عملی تھی اور اقدامات تھے، اس میں کیا وہ اہمیت تھی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی جو پوری زندگی ہے، اور خاص طور کے اوپر واقعہ کربلا کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو 6 مہینے پہلے سے جس قسم کے عملی اقدامات جو ہیں وہ شروع ہوئے،
بلکہ ہم اس کو 1 سال اور پہلے پیچھے لے کر جائیں گے کہ جب امام علیہ السلام نے آخری حج کیا اپنا، اور اس میں منی میں آپ نے سب کو، مختلف قبائل کو، ان کے سرداروں کو اور مذہبی لیڈروں کو، ان کو جمع کیا، اور آپ نے وہاں ان سے کچھ خطاب کیا، اور اس میں یہ جو لوگوں کی حالت ہے اس کے اوپر ان کی توجہ دلائی. اس میں 3-4 باتیں امپورٹنٹ ہیں، 3-4 باتیں اس میں امپورٹنٹ ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں، امام نے فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ حلال خدا کو حلال اور حرام خدا کو حرام نہیں سمجھا جاتا. اچھے اور برے کی تمیز جو ہے وہ اٹھ گئی ہے. اسلامی احکام اور اسلامی باتیں صرف زبان کے اوپر رہ گئی. اور اس کے ساتھ تو یہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس دور میں پسے ہوئے طبقات کو نہیں دیکھتے کہ لوگ بغیر کسی معاونت کے، بغیر کسی تعاون کے حکومت کی طرف سے وہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور سڑکوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. تو اس پہ امام فرماتے ہیں کہ پھر اس موقع کے اوپر ہم لوگوں سے بڑھ کے کون ہوگا کہ جو اقدام کرے، آگے آئے اور لوگوں کی صورتحال جو اس کو تبدیل کرے. تو گویا امام حسین علیہ السلام ایک فرد کی بجائے ایک معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس معاشرے کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ جس کا ربط آہستہ آہستہ کاٹا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے احکام سے، اس کے رسول سے، اور ہر طرح کی جو معاشی اور معاشرتی پستی ہے وہ آہستہ آہستہ اسی لیے اس معاشرے میں گھر کر رہی ہے. تو امام حسین علیہ السلام بنیادی طور پہ اس طرف توجہ دلانا اور اس صورتحال کو لوگوں کے لیے، لوگوں کے حق میں تبدیل کرنا چاہتے تھے. جو بھی اقدامات ہیں امام علیہ السلام کے، اس کا محور اور مرکزی نقطہ نظر جو ہے وہ یہ پیغام ہے. اچھا، میں مفتی صاحب سے یہاں پر یہ سوال کروں گی. مفتی صاحب، آپ نے گفتگو سنی محسن نقوی صاحب کی، انہوں نے امام حسین کے عہد میں جو ان کی حکمت عملی تھی، اس کی کیا اہمیت تھی، اس پر روشنی ڈالی. اب ہم اگر آج کے عہد پر آ جاتے ہیں تو آج کے اس عہد میں اسی نوعیت کے اقدامات کی ضرورت ہے، کیا ہو سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، کوئی چیز ناممکن تو نہیں ہوتی. جن ایشوز کی طرف، اور خصوصاً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدامات کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا، تو ظاہر ہے آج بھی کوئی صورتحال آئیڈیل تو نہیں ہے. آج بھی کچھ وہی حالات ہیں، کچھ حالات، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بدامنی ہے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، بہت سے ایسے ایشوز آج بھی ہیں. اس میں کوئی دوسری بات نہیں. اب یہ ہے کہ کیا حل کی بات جہاں تک ہے تو یقیناً ممکن، یا کوئی چیز محال تو نہیں ہوتی، ممکن تو ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ جو ایک سیاست ایسی مروج ہے، ایک تو سیاسی کارکن بھی نہیں رہے جب سے یہ ملک بنا ہے، تو اس کے اندر کسی نے 2 سال، کسی نے 2.5 سال، اور پھر بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم، تشریف آمر اور ڈکٹیٹر آتے رہے. کوئی ادارے نہیں مستحکم ہو سکے، کوئی پروسیس نہیں ہو سکا، کوئی پلاننگ نہیں ہوئی، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوئی. اڈھاک پر اس ملک کو ہم چلاتے رہے. اور جب کوئی اس طرح اگر جمہوری حوالے سے کوئی رمق یا امید کی کرن سامنے نظر آتی ہے، تو چونکہ ہماری ایکسرسائز رہی ہی نہیں، چونکہ سیاسی ہر چیز کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت تو ہوتی ہے. یہاں ہم ٹرین تو ہوتے ہی نہیں ہیں، پر ہمارا بھی دل بھر جاتا ہے کہ سال کوئی رے ٹانگیں کھینچیں. اب یہ ضرورت ہے حکمرانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ ہے کہ تمام لیڈرشپ جتنے بھی ہیں ان کے لیے پوری قوم کے کچھ فرائض حکمرانوں کے ہوتے ہیں، کچھ قوم کے ہوا کرتے ہیں کہ من حیث القوم ہمیں کیا کرنا ہے اور من حیث الحکومت کیا فرائض ہیں. چلیے میں یہاں پر ہزاروی صاحب میں ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے، ڈاکٹر فرید پراچا سے یہ ضروری سوالات کریں گے کہ من حیث القوم ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور حکومت کا کیا کردار ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیں.